دوستو، آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر بلکہ حساس ٹاپک پر بات کرنے چلے ہیں۔ امریکہ برطانیہ آبنائے ہرمز اور یورینیم افسردگی۔ دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک غلط فیصلہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ پاکستان خاموش ضرور ہے، لیکن سفارتی سطح پر ہر معاملات پر اس کی نظر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آخر ایران اور امریکہ کے درمیان پس پردہ کیا چل رہا ہے، برطانیہ کیوں اتنا متحرک ہو گیا ہے، آبنائے ہرمز کیوں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کی ایک شاہراہ ہے جس سے پوری دنیا کا جو سمندری رستہ ہے اور پوری دنیا میں جو مال سپلائی ہوتا ہے، جو تیل سپلائی ہوتا ہے، گیس سپلائی ہوتی ہے، یہ اسی راستے سے ہوتی ہے اور پوری دنیا میں یہ پھیل جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم آج بات کرنے چلے ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو کو آپ دیکھنے سے پہلے اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چینل آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت حساس اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران کی یورینیم افسردگی، امریکہ اور برطانیہ کی سفارتی سرگرمیاں، آبنائے ہرمز کی اہمیت، یہ سب معاملات اس وقت عالمی سطح پر مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، ایک ہاٹ ٹاپک بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، گزشتہ کچھ ہفتوں میں ایران اور مغربی ممالک کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ معاملات پر نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ براہ راست جنگ سے بچا جا سکے، لیکن سب جانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ پاکستان بہت پیش ہے سفارتکاری کے سلسلے میں۔ پاکستان کے ایک سینئر وزیر داخلہ محسن رضوی پہلے ہی ایران پہنچ چکے ہیں، اور بلکہ انہوں نے کئی ٹرپ پاکستان اور تہران کے درمیان میں لگائے، اور آج کل ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایک ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے قابل قبول ہو، اور اس میں نوک پھلک اس کی ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو سنوار رہے ہیں تاکہ کوئی معاملات طے ہو جائیں۔ ایران اور یورینیم افسردگی کا مسئلہ۔ ایران مسلسل یہ موقف اختیار کرتا آ رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ اور یورپی ملک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایران یورینیم افسردگی کو اس سطح پر نہیں لے جانا چاہتا جہاں پر کوئی ایٹمی ہتھیار وغیرہ بنا سکے۔ یہ صرف اپنا چھوٹے لوکلی کام کے لیے، کوئی بجلی کے استعمال کے لیے، کچھ ہسپتالوں میں استعمال کے لیے، کچھ اور چھوٹی انڈسٹری کے استعمال کے لیے، یا کوئی بہت معمولی چیزوں میں یہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے ملک ہیں یہ ایران پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے اس کو ڈھیل دے دی تو یہ آگے بڑھ جائے گا۔ یہی مسئلہ سب سے اہم ہے مذاکرات کا کہ یورینیم ارینجمنٹ میں اب یعنی افسردگی کا کیا بنے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی افسردگی محدود کرے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ اسے اپنے دفاع اور توانائی کے لیے مکمل حق حاصل ہے۔ یہاں اصل کھیل اعتماد کا ہے۔ مغربی ممالک پر وہ بالکل اعتبار نہیں کرتے اور ایران ان پر بالکل اعتبار نہیں کرتا۔ آبنائے ہرمز اتنا اہم کیوں ہے دوستو؟
آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے بڑی سمندری گزرگاہ ہے۔ دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ اس سے گزرتا ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھ جائے یا راستہ بند ہو جائے تو عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو جائے گا اور پوری صنعتیں کو نقصان پہنچ جائے گا، بلکہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انڈسٹری بالکل بند ہو جائے گی اور اس میں خاص طور پہ چین کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادی اس علاقے میں اپنی بحری موجودگی کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تیل کی سپلائی متاثر نہ ہو۔ دوسری طرف ایران یہ پیغام دیتا آ رہا ہے کہ اگر اس پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو آبنائے ہرمز کو وہ بند کر دے گا یا کوئی اور صورتحال پیدا کر دے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ ان سارے معاملات میں پاکستان کا کردار بہت اونچا ہے۔ پاکستان اس وقت انتہائی محتاط پالیسی پر چل رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے ایران کے ساتھ مذہبی جغرافیائی سرحدی تعلقات ہیں، دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ سفارتی اور معاشی روابط موجود ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو اور امن رہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا تصادم ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑیں گے۔ معیشت، تجارت، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سیکیورٹی پر براہ راست اثر۔ اس لیے پاکستان سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ اس وقت خاموشی کے ساتھ وہ فعال دکھائی دے رہا ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس وقت تہران میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے ایک سینئر وزیر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان سارے معاملات کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ہائی آفیشلز اور مذہبی، سیاسی اور ہر قسم کی جو ان کی ہیڈ ہیں ان کو مل رہے ہیں تاکہ یہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے طے ہو جائیں۔ برطانیہ کیوں سرگرم ہے؟ یہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ برطانیہ اس معاملے میں اتنا متحرک کیوں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ خلیج ملکوں میں اپنی معاشی اور دفاعی مفادات رکھتا ہے، لیکن تیل کی تراسل اور برطانوی اور بحری رستے اور عالمی تجارت کا بڑا حصہ اس خطے سے جڑا ہوا ہے، اور اسی لیے برطانیہ امریکہ کے ساتھ مل کر سفارتی دباؤ ڈال رہا ہے اور مذاکرات کا راستہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے اور جنگ کا راستہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا خطرناک سوال ہے، کیا جنگ کا خطرہ واقعی موجود ہے؟ دوستو، اس وقت صورتحال مکمل جنگ اور امن کے درمیان میں کھڑی ہے۔ الفاظ سخت ہیں، لیکن فوجی تیاریاں بھی جاری ہیں، مگر ساتھ ہی مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں ہوئے، اور بڑی طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر یہ تنازع کھل گیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے اور مشرق وسطی میں پوری طرح تباہ و بربادی ہو جائے گی۔ اسی لیے بیک ڈور مذاکرات، خفیہ رابطے اور سفارتی ملاقاتیں مسلسل جاری ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ عوام پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اگر کشیدگی مزید بڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلے تیل مہنگا ہوگا اور اس کے اوپر ڈائریکٹ عوام کا اثر ہوگا۔ وہ ہر چیز مہنگائی کی طرف جائے گی۔ پٹرول مہنگا ہوگا، ڈالر اوپر جا سکتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں پر اس کے اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں، کیونکہ ہماری معیشت عالمی تیل مارکیٹ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے دنیا کی نظریں اس وقت ایران، امریکہ اور آبنائے ہرمز پر جمی ہوئی ہیں۔ دوستو،
ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کو یاد رکھیے گا اور ضرور کیجیے گا۔ آنے والے دن مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کی بہت اہم دن ثابت ہو رہے ہیں، اور کسی لمحے بھی ایک خوشخبری بھی مل سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ بری خبر بھی آ سکتی ہے۔ لیکن امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یورینیم افسردگی پر کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ آپ نے ہرمز پر بھی وہ چاہتا ہے کہ کوئی مناسب فیصلہ ہو جائے۔ پاکستان اس نازک صورتحال میں اپنی پوزیشن کے ساتھ انہیں اس دونوں معاملات کو سنبھالے کھڑا ہے۔ یہ تمام سوالات آنے والے دنوں میں سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ اب آپ صورتحال کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اپنے کمنٹس میں یہ ضرور اپنی رائے لکھیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا یا دنیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ جائے گی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو لیٹسٹ خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔